حالیہ پاک افغان کشیدگی، سرحدی جھڑپوں اور سیکورٹی خدشات کے بعد دونوں ممالک میں تجارت مکمل طور پر بند ہے۔ راستوں کی بندش کی وجہ سے دو طرفہ تجارت اور ٹرانزٹ ٹریڈ مکمل طور پر رک گئی ہے، جس سے دونوں جانب تاجروں کو روزانہ لاکھوں ڈالر نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ عارضی جنگ بندی کے باوجود دونوں ممالک میں تجارتی سرگرمیاں بحال نہیں ہو سکیں۔ روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کے نقصان کی وجہ سے دونوں ممالک کے بڑے بڑے تاجر بھاری قرضوں کے بوجھ تلے دبنے کی وجہ سے دیوالیہ ہو گئے ہیں۔ معاشی ماہرین کے مطابق افغانستان ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ سرپلس ہے، یعنی پاکستان افغانستان کو زیادہ اشیاء برآمد اور کم اشیاء درآمد کرتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی افغانستان سے سرپلس ٹریڈ 2 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، کیونکہ پاک افغان سرحد صرف پاکستان کی افغانستان کے ساتھ تجارت کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ پاکستان وسط ایشیائی ممالک کو تجارت بھی افغانستان کے راستے کرتا ہے۔ ان ممالک کے ساتھ پاکستان کا تجارتی حجم تقریباً 45 کروڑ ڈالر ہے۔ یوں پاکستان افغان تجارتی راستہ بند ہونے سے تقریباً 2.5 ارب ڈالر کی تجارت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے پاک افغان تجارت کی بندش کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ معاشی ماہرین کے مطابق پاک افغان تجارت پر پابندی لگنے سے جہاں افغانستان کی معیشت زبوں حالی کا شکار ہوگی اور افغانوں کو اشیاء ضرورت کی قلت کا سامنا ہوگا، وہیں پاکستانی معیشت، پاکستانی تاجروں اور عوام کو اس پابندی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ خیال رہے کہ پاکستان افغانستان کو زرعی اشیاء کے علاوہ اشیاء خور و نوش، تعمیراتی سامان، صنعتی مصنوعات، مینوفیکچرنگ اشیاء، گاڑیاں، مشینی آلات اور ادویات سمیت کئی اشیاء برآمد کرتا ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق ٹرانسپورٹ کسی بھی ملک کی معیشت میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ پاک افغان تجارت پر پابندی لگنے کی وجہ سے اس وقت تقریباً 1200 کنٹینر سڑکوں پر موجود ہیں اور دونوں ممالک کے تاجروں اور صنعت کاروں کو دو طرفہ تجارت کی بندش کی وجہ سے روزانہ تقریباً 1 ارب 70 کروڑ روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر دونوں ممالک کی جانب سے باہمی تجارت کی بحالی کے لیے عملی اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے دنوں میں جہاں سینکڑوں تاجر دیوالیہ ہوں گے، وہیں لاکھوں افراد فاقہ کشی پر بھی مجبور ہو جائیں گے۔ معاشی ماہرین کے بقول پاک افغان تجارت کی بندش سے صرف سیمنٹ کے شعبے میں جہاں 40 کروڑ ڈالرز کا نقصان ہو سکتا ہے، وہیں تقریباً 50,000 ملازمین کے متاثر ہونے کا بھی خدشہ موجود ہے، کیونکہ افغانستان کی ضروریات کا تقریباً 30% سیمنٹ پاکستان سے جاتا ہے۔ یہی سیمنٹ افغانستان کے راستے وسطی ایشیائی ممالک بھی جاتا ہے۔ تجارت بند ہونے کی وجہ سے اب سپلائی چین متاثر ہو سکتی ہے۔ وسطی ایشیائی ممالک کے لیے متبادل راستے چترال سے ہو کر گزرتے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں استعمال نہیں کیا جا رہا۔ ماہرین کے مطابق سیمنٹ کے علاوہ تجارت کی بندش سے ادویات کے شعبے پر بھی اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی ضرورت کی تقریباً 35% ادویات پاکستان برآمد کرتا ہے، تاہم تجارت بند ہونے کی وجہ سے ماہانہ تقریباً 20 ملین ڈالرز کی ادویات کی برآمد رکی ہوئی ہے، جو پاکستان کی ادویات کی تجارت کا تقریباً 4.5% اور ادویات کی برآمد کا تقریباً 45% ہے، جس سے جہاں زر مبادلہ میں کمی کا خطرہ ہے، وہیں ادویات کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہزاروں افراد کی جانیں بھی ضائع ہونے کا خطرہ سر اٹھا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں افغان پھل اور خشک میوہ جات بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ سالانہ تقریباً 9 کروڑ ڈالرز کے پھل اور خشک میوہ جات افغانستان سے درآمد کیے جاتے ہیں۔ پاکستان افغانستان سے انجیر، بادام، اخروٹ، کاجو، پستہ، کشمش، اخروٹ، سیب، ناشپاتی، انگور، آڑو، آلو بخارا اور خوبانی سمیت کئی پھل درآمد کرتا ہے۔ افغانستان کے خشک میوہ جات اور سیب پاکستان میں کافی مانگ رکھتے ہیں۔ یہ سامان اب ایران کے راستے پاکستان پہنچ رہا ہے اور دگنی قیمت پر بیچا جا رہا ہے، جس سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور عام آدمی متاثر ہو رہا ہے، جبکہ خشک میوہ جات عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں۔ معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان افغان تجارت بند ہونے سے بے روزگاری میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین تقریباً 80% تجارت طور-خم اور چمن بارڈر سے ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں افغان تجارت ہی بڑا ذریعہ معاش ہے۔ سرحد پر آباد تقریباً 10 لاکھ لوگوں کا کاروبار براہ راست پاکستان افغان تجارت سے جڑا ہے۔ یہ 10 لاکھ لوگ تقریباً 1 کروڑ لوگوں کو پالتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان افغان تجارت بند ہونے سے سرحد پر آباد تقریباً 1 کروڑ پاکستانیوں کا روزگار بند ہو گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اگر حکومت نے فوری تجارتی سرگرمیاں بحال نہ کی تو جہاں ملک میں بے روزگاری کی شرح 6.5% سے تجاوز کر جائے گی، وہیں ملک میں جرائم میں بھی مزید اضافہ ہو جائے گا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।